پہ اتنا سکون ملتا ہے. گھر پہ بھی سنتا ہوں میں مدنی مذاکرہ ٹی وی پہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی سنتے ہیں نا, تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اسی ماحول میں ڈال دے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدنی مذاکرے کو جاری و ساری رکھے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے رکھے. آج امیر علیہ سنت نے خصوصی طور پر ایک مسلمان کی عزت کے حوالے سے بتایا. امیر علیہ سنت نے بتایا کہ اگر ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف دوڑتا نہیں بلکہ اڑتا ہوا چلا جائے گا. سیدی مرشدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے جو میاں اور بیوی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جیسے بیوی شوہر کا احترام کرتی ہے تو شوہر کو بھی بیوی کا احترام کرنا چاہیے, تو گھریلو تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے. امیر علیہ سنت نے بتایا کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. مدنی مذاکرہ میں ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ اس کا جو لب لباب ہے وہ تو یہ ہے, کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. مدنی مذاکرے میں شرکت کی تو پیر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت فرمائی, اور ہمارا ویسے پہلے ذہن بنا ہوا تھا کہ بچے ہی بڑوں کا ادب کریں, کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کا ادب کریں. آج پیر صاحب نے مدنی مذاکرے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو والدین ہیں نا وہ اپنے بچوں کا ادب کریں گے تو بچے جو ہیں وہ پھر ادب کریں گے. الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی صحبت واقعی میں نوجوانوں کو, بزرگوں کو بہت 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 چینج کر رہی ہے. نہ کہ صرف بندے کا ظاہر چینج ہوتا ہے, باطنی بیماریاں جو بندے کے اندر گناہوں کی موجود ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی صحبت مدنی مذاکروں میں جو ملتی ہے یہ ہمارے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے. اب بندہ جب مدنی مذاکرے میں آتا ہے تو اس کو باقی دینی کاموں کا معلوم ہوتا ہے, پھر وہاں یہاں سے وہ باقی دینی کاموں میں اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. امیر سنت کی صحبت سے آپ کے اندر کچھ چینجز آئیں گے, پھر آپ کی وجہ سے لوگوں کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ 12 دینی کام کریں گے یا دارالاسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو یہ مدنی مذاکروں کی برکت الحمدللہ کہ بندہ نیکی کی دعوت کا جذبہ ملتا ہے. بہت بگڑا ہوا انسان تھا, بس اللہ پاک نے میرے کو بس ہدایت دی, یہاں پہ میں آ گیا, مدنی ماحول سے جڑ گیا. شکر ہے اللہ پاک کا. پہلے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, الحمدللہ داڑھی ہے. نماز سے دور تھے, گانے باجے, فلمیں ڈرامے, الحمدللہ سب سے توبہ کی. میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, جیسے یہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں آ جاؤں, تو یہاں پہ آتا ہوں تو دلی سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں, جو راہ راست پہ نہیں تھے راہ راست پہ آ گئے ہیں. تو سب لوگوں سے میری بھی یہی التماس ہے, جب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ذرا پریشانی کی حالت میں ہوں تو فیضان مدینہ کا رخ کر لیتا ہوں. آج بالخصوص اسلامی مہینوں کے حوالے سے امیر سنت نے ذکر فرمایا, اور پھر آسان لفظوں میں گفتگو کرنے کے حوالے سے فرمایا, اور یہ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں اگر کچھ 3 دن لگاتار جیسے جمعرات, جمعہ, ہفتہ, یہ 3 دن کے روزے رکھے گا تو اللہ کریم اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. پیر صاحب نے 3 روزے رکھنے کی نیت کروائی, تو میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں ذوالقعدہ کے اور آگے بھی آنے والے جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں انشاءاللہ 3 روزے, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, یہ 3 روزے ضرور رکھوں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.